بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 363 ملاحظہ فرمائیں۔ اس نے چوکے سے منہ کو رگڑا اور پیر صاف کیے۔ وہ سب داغ دبے غائب ہو گئے جو زخم اور خون کے نشان لگتے تھے۔ اب ہمارے سامنے ایک سمارٹ جوان آدمی کھڑا ہوا تھا۔ میرے خدا، میں نے کہا، تم نے دیکھا میرا اصل روپ کیسا ہے؟ وہ بولا، رات کو میں اس طرح پھرتا ہوں، اس حلیے میں کون روک سکتا ہے مجھے؟ کہیں بھی جانے سے اب میں دن رات میں دو الگ الگ شخصیتوں کا مالک ہوں، مگر دنیا اسے ایک سمجھتی ہے۔ حالانکہ دنیا میں ہر شخص ایسا ہی ہوتا ہے، اس کی شخصیت کے کم سے کم دو روپ ہوتے ہیں، ورنہ 3 بھی اور 4 بھی۔ یہ ڈرامہ سب کرتے ہیں، وفادار شوہر سے لے کر با وفا بیوی تک۔ انہیں ایک دوسرے کی دوسری شخصیت کا علم نہیں ہوتا، جو بے وفا ہوتی ہے یا عیاش ہوتی ہے۔ ایماندار نظر آنے والا سب سے بڑا ایمان فروش ہو سکتا ہے۔ کیا حاکم، کیا محکوم، کیا کلرک، کیا افسر، عوام اور سیاستدان، تاجر اور آجر سب میری طرح ہیں۔ ایک اڈا میرا ہے، میں نے 10,000 میں لیا ہے، وہاں کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ ایسے ہی سب کے اڈے ہیں۔ سیاستدان کا اڈا اس کی پارٹی ہے تو ڈاکٹر کا اڈا اس کا کلینک۔ لیڈر بھی گولی دیتے ہیں عوام کو، ڈاکٹر ایسپرین کی گولی دے کر 100 روپے فیس لے لیتے ہیں، 2 روپے کا انجیکشن لگا کے 20 رکھوا لیتے ہیں۔ مریض کچھ نہیں جانتا۔ موٹر مکینک بھی یہی کرتا ہے۔ پھر میں کیا غلط کرتا ہوں؟ کسی کو دھوکہ دے کر نقصان تو نہیں پہنچاتا، بس جھوٹ بولتا ہوں، وہ بھی بے ضرر۔ جس کے دل پر اثر کرتا ہے وہ دے، جس کا دل پتھر ہے وہ باڑ میں جائے۔ میں کسی سے زبردستی تو نہیں لیتا۔ ڈاکٹر اور مکینک، پولیس مین اور انکم ٹیکس افسر، کسٹم انسپیکٹر اور فوڈ انسپیکٹر اور جج کے ریڈر کی طرح وہ مجھے سب اپنی خوشی سے دیتے ہیں، اور کم سے کم یہ تسکین تو لے جاتے ہیں کہ انہوں نے کار ثواب کیا، اپنے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھوا لی۔ تم بہت خطرناک آدمی ہو، میں نے کہا، کیونکہ تم ضرورت سے زیادہ سچ بولتے ہو۔ تم معاشرے کے باغی ہو۔ تم نے جھوٹ بولا تھا ہم سے، اکرام شیخ نے کہا، کہ تم تھانے میں پیٹ کر آئے ہو۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ میں نے گاڑی دیکھ لی تھی، مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ کوارٹر کے اصل مالک آ گئے ہیں۔ میں تمہارے انتظار میں تھا۔ کب سے؟ ہماری باتیں سن رہے تھے؟ میں نے کہا، ڈرو نہیں، میں بھی دشمن نہیں ہوں۔ وہ بولا، دوست ہوں۔ یہ ہمارے الفاظ تھے جو اس نے ہمارے خلاف استعمال کیے۔ نازو اتنی حیران پریشان بیٹھی تھی کہ پلک نہیں جھپکا رہی تھی۔ اس شخص پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اکرام نے کہا۔ کیوں؟ ایسی کیا بات کی ہے میں نے؟ وہ بولا، میں نے تو پوچھے بغیر ہی تم کو اپنے بارے میں سب بتا دیا۔ تھوڑا سا ڈرامہ ضرور کیا تھا میں نے، مگر وہ ضروری تھا، ورنہ اپنا گھڑا تو میں نے ٹیکسی میں رکھا ہوا دیکھ لیا تھا۔ پھر تم نے نکالا کیوں نہیں؟ دروازہ تو کھلا ہوا تھا۔ میں شک میں پڑ گیا تھا۔ تم لوگ چور ڈاکو ہوتے تو واپس یہاں کیوں آتے؟ میں صرف تم لوگوں کی صورت دیکھنا چاہتا تھا، اور جب میں نے اس آدمی کو دیکھا، اس نے میری طرف انگلی اٹھا کے کہا، تو میں اندر آ گیا۔ تم جانتے تھے کہ میں کون ہوں؟ میں نے بڑی مشکل سے کہا، ہاں، تم کو بھلا کون نہیں جانتا، تم سکندر بخت ہو۔ یہ دونوں یقیناً تمہارے ساتھی محسن اور شیلا ہوں گے۔ وہ بولا۔ ہم سب یوں بیٹھے رہے جیسے سب پر بجلی گر پڑی ہو۔ یہ محسن اور شیلا نہیں ہے، میں نے کہا۔ اس نے جیب میں سے گولڈ فلیگ کا پیکٹ نکالا۔ لو پیو اور بے غم ہو جاؤ۔ نہیں، چرس وغیرہ نہیں ہے اس میں۔ میرے سگریٹ میرے پاس ہیں، میں نے کہا، اور اکرام شیخ کی طرف دیکھا۔ اس نے میری نظر کے سوال کو سمجھ لیا، کیونکہ یہی سوال خود اس کی اور نازو کی نگاہ میں بھی تھا۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ اس آدمی پر اعتبار کرتے ہوئے اسے زندہ رہنے کا موقع دینا چاہیے یا اسے مار دینا چاہیے؟ بلا شبہ وہ بے حد عیار اور ڈرامے باز شخص تھا۔ اس کا کیا بھروسہ اگر وہ اعتماد حاصل کر کے اپنی جان بچا لے اور ہمیں پولیس کے حوالے کر دے؟ تمہارے دل میں شکوک جنم لے رہے ہیں۔ وہ سگریٹ کا ایک کش لے کر بولا، تمہاری پوزیشن ہی ایسی ہے، مگر میں پھر تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ بد خواہ ہوتا تو خاموشی سے واپس نہ لوٹ جاتا اور پولیس کے ساتھ نہ آتا۔ مجھے 1 لاکھ کا انعام مل سکتا تھا، تمہیں تو پتہ بھی نہ چلتا کہ میں کب آیا اور کب گیا۔ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تمہیں، اور میرا شکریہ بھی کہ میں نے 1 لاکھ کو 1 پیسے کے برابر نہیں سمجھا۔ میں بتا چکا ہوں نا کہ میں ایمان فروش بہرحال نہیں ہوں۔ اس کی بات نے ایک دم ہم سب کو قائل کر لیا۔ میں نے اطمینان کی گہری سانس لی، اور اکرام شیخ نے بھی۔ ہم نے ریوالور جیب میں ڈال کے نازو پھر دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تم کیا جانتے ہو میرے بارے میں؟ میں نے کہا، وہ سب جو اخباروں میں آ چکا ہے۔ میں اخبار ضرور پڑھتا ہوں، اور بہت تفصیل سے۔ وہ بولا، پہلے مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ یہ تم ہو، پھر میں بہت خوش ہوا کہ خدا نے مجھے تم سے ملوایا۔ ویسے معاف کرنا، تم اتنے عقل مند نہیں ہو جتنے مشہور ہو گئے ہو۔ ایک تو تمہارا اولیا صاف چگلی کھاتا ہے،
کہ تم کون ہو۔ میری طرح اور بھی لوگ تم کو پہچان سکتے ہیں، بیشتر لوگ تمہارے طرفدار ہوں گے، مگر پولیس بھی تو ہے۔ تم آخر کیا سمجھتے ہو؟ کراچی کی پولیس کو کچھ معلوم نہیں یا وہ اندھے ہیں اور تم سب کو بے وقوف سمجھتے ہو؟ فرض کرو میری جگہ ایک جاہل فقیر ہوتا تو کیا وہ مان لیتا کہ تم ہی اس کوارٹر کے مالک ہو؟ مالک ایسے رہتے ہیں اور یوں ریوالور نکال کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں مسٹر محسن؟ میں محسن نہیں ہوں، اکرام شیخ نے تند لہجے میں کہا، اور میں شیلا نہیں ہوں، نازو نے بھی کہا۔ ہم دونوں بہن بھائی ہیں۔ اس نے نازو کو غور سے دیکھا اور سر پر ہاتھ مارا۔ ہم بھی کیا زبردست عقل کے اندھے ہیں، تم تو وہی ہو نا ناڈیا۔ کیا بکواس ہے یہ، اکرام شیخ نے گرم ہو کر کہا۔ معاف کرنا بھائی صاحب، وہ ایک ایکٹریس تھی نا، مار داڑ سے بھرپور، جس کا نام ناڈیا تھا۔ وہ بولا، تمہاری اس بہن کی تو پوری سٹوری پڑھی تھی میں نے، کمال ہے کہ میرا دماغ ادھر نہیں گیا۔ اب میں سب سمجھ گیا، تم اس کے دوسرے ساتھی ہو جس کا افتخار عارف نے اپنی رپورٹ میں ذکر کیا تھا کہ وہ بھاگ گیا۔ اکرام شیخ ریوالور نکال کے اٹھا ہی تھا، میں نے اسے روک لیا۔ ٹھہرو یار، یہ آدمی دشمن نہیں ہے تو اسے دشمن بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا، ہم اسے دوست بنا سکتے ہیں۔ ایسی غریق کو دوست بناتے رہے تو مارے جاؤ گے۔ اکرام شیخ نے برہمی سے کہا، یہ پولیس کا مخبر بھی ہو سکتا ہے، مخبر ہوتا تو کب کی مخبری کر چکا ہوتا۔ وہ بھی تیز لہجے میں بولا، اور اس وقت تم سب حوالات میں بند ہوتے۔ یہ ٹھیک کہہ رہا ہے بھیا، نازو نے بھی تائید کی۔ خاک ٹھیک کہہ رہا ہے، ابھی تک نام تو بتایا نہیں ہے اس نے اپنا، اکرام شیخ نے کہا، مگر اب وہ ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ میرا نام وہ تن سے انسا، تم مان لو گے اگر میں کہوں کہ میرا اصل نام جو ماں باپ نے رکھا تھا رزاق تھا۔ وہ مجھے راجو کہتے تھے، مگر میں نے بعد میں اسے راجا کر لیا۔ دن میں تو میرا نام میرے کام نہیں آتا، مگر رات کو میرے دوست مجھے راجا کہتے ہیں۔ میرا ایک حلقہ ہے جس میں چند عیاش اور اوباش رئیس زادے شامل ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں کوئی اسمگلر ہوں یا کسی بین الاقوامی گروہ کا رکن ہوں، کیونکہ میری شخصیت بہت پوری اسرار ہے۔ میں نے کبھی کسی کو اپنا ٹھکانہ نہیں بتایا۔ کبھی کبھی میں انہیں میٹروپول میں مل جاتا ہوں۔ جب بھی شراب کباب کا پروگرام ہوتا ہے، ان کی گرل فرینڈز بھی آتی ہیں اور میں انہیں مروب رکھتا ہوں کہ میں سنگاپور خان کانگ گیا ہوا تھا۔ اب 2-4 دن میں یورپ کی طرف جانا ہے، پھر میں غائب ہو جاتا ہوں۔ ان کی کاروں کو سڑک پر سے گزرتے دیکھتا رہتا ہوں۔ ایک بار تو انہی میں سے ایک نے اپنی گرل فرینڈ کو امپریس کرنے کے لیے میرے کشکول میں 100 کا نوٹ ڈال دیا تھا۔ تمہاری کوئی گرل فرینڈ نہیں بنی؟ میں نے کہا۔ گرل فرینڈ؟ وہ ایک دم سنجیدہ اور کچھ اداس ہو گیا۔ نہیں، میں یہ روگ نہیں پالتا کسی کو پانے کا، وہ سب ایسی ہی ہوتی ہیں۔ آدمی انہیں خرید تو سکتا ہے، ان سے محبت نہیں کر سکتا، مگر میرا خیال ہے کہ یہ موضوع کچھ مناسب نہیں۔ اس نے نازو کی طرف دیکھا جو نظر جھکائے فرش کی گرد پر انگلی سے کچھ لکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا تو اس نے شیر کا لفظ لکھا تھا۔ پہلے میں حیران ہوا کہ ایسے ماحول میں نازو کو شیر کہاں سے یاد آ گیا، جبکہ گرد و نواح میں بلی تک موجود نہ تھی۔ مگر آدمی کا ذہن ایک معمہ ہے، سمجھنے کا نہ سمجھانے کا۔ اس کی بھول بھلائیوں میں سیدھا راستہ نہیں ملتا، اور خیالات کا تسلسل کتنا ہی بے ربط کیوں نہ ہو، ایک خیال کی کڑی دوسرے خیال سے منسلک رہتی ہے۔ ربط باہمی کو تلاش کرنا ویسے تو تحلیل نفسی کے ماہرین ہی کا کام ہے، مگر اس وقت اچانک مجھ پر اس لفظ کے پردے میں پوشیدہ مفہوم واضح ہو گیا۔ شیر کے وہی معنی تھے جو اسد کے ہوتے ہیں، اور اسد نام تھا اسد اللہ خان غالب کا، جنہوں نے ابتدا میں اپنا تخلص اسد بھی کیا، مگر شہرت دوام اپنے دوسرے شخص غالب سے پائی۔ نازو نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر میری نظروں کے تعاقب میں اس لفظ کو دیکھا جو اس نے غیر شعوری طور پر لکھ کر گویا راز دل آشکار کر دیا تھا۔ پھر اس نے سمجھ لیا کہ میں سمجھ گیا ہوں، اور اس کی چوری اکرام نے چاہے نہ پکڑی ہو مگر میں نے پکڑ لیا ہے۔ لاشعوری کا جذبہ روح بدل کے غلطی سے میرے سامنے آ گیا تھا۔ وہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ شیر میں کیا ہے، شیر تو ایک جانور ہے۔ میں کبوتر بھی لکھ سکتی تھی، لگڑ بگا بھی لکھ سکتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ میں نہیں مانوں گا۔ یہ شیر ایک جذبہ تھا، ایک نام تھا، ایک یاد تھی اور ایک خلش خاموش تھی۔ اس نے اعتراف جرم یوں کیا کہ شیر کے لفظ کو شیر نہیں کر دیا۔ کیا سوچ رہے ہو یار؟ اکرام نے کہا۔ میں چونکا، سوچنے کے لیے اب کیا رہ گیا ہے؟ تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ میرا ووٹ تمہارے خلاف ہے، میں نے کہا۔ ہم دونوں کی نظر نازو کی طرف اٹھی، اس نے اپنے نام کو مٹا دیا اور مسکرائی۔ میں غیر جانب دار ہوں۔ اوکے مسٹر راجا، تم کیا کہتے ہو؟ میں نے کہا۔ میں کیا کہوں، تم سے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، تم وہی کرو گے جو تمہارے دل میں آئے گا۔ وہ بولا، تمہاری جگہ میں ہوتا تو میں بھی اسی مشکل سے 2-4 ہوتا، اتنی آسانی سے کسی پر اعتبار نہ کرتا۔ ایک مقصد کو یقیناً ایک آدمی کے لیے داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا۔ ایک آدمی کو ایک مقصد پر البتہ قربان کیا جا سکتا ہے، وہ آدمی دوست ہی کیوں نہ ہو۔ چلو ٹاس کر لو۔
نادو نے غیر سنجیدگی سے کہا۔ میں نے برہمی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا زندگی اور موت کے فیصلے کو ایک سکے پر چھوڑا جا سکتا ہے؟ عقل و شعور، فہم و ادراک، انصاف اور احتیاط، یہ سب بے معنی الفاظ ہیں۔ اگر ایسا ہی ہو تو پھر گناہ گار اور بے گناہ کا فیصلہ چند سیکنڈ میں ہو جایا کرے۔ عدالتوں میں گواہ، شہادت، ثبوت اور جیرا سب کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جج کٹہرے میں کھڑے ہوئے مجرم سے کہے کہ مانگو ہیڈ یا ٹیل، اگر سکہ الٹا گر جائے تو ملزم کا فیصلہ ہو گیا، وہ مجرم ہے۔ اس نے ہیڈ مانگا ہے، ہیڈ نہیں آیا، اس کا ہیڈ قلم کر دو۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا۔ نادو نے میرے گھورنے سے اور راجہ کی پر ملامت نظروں سے گھبرا کے کہا، میں اسے اپنے رسک پر چھوڑتا ہوں۔ میں نے کہا مگر ہم اس پر نظر رکھیں گے۔ تھینک یو مسٹر جسٹس سکندر اعظم۔ وہ بولا، فی الحال میں سونا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں باہر جا کے کپڑے بدل لاؤں اور اپنا بستر اٹھا لاؤں؟ میرے بیڈ روم میں تو آپ کی کار سو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تم سو جاؤ۔ اکرام اٹھ کھڑا ہوا، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ وہ دونوں باہر چلے گئے تو نادو نے کہا، میرا ووٹ تمہاری طرف تھا، مگر دوسری طرف بھائی تھا۔ میں نے تن سے کہا، اس لیے تم نے سیاست سے کام لیا، یعنی منافقت سے کام لیا، سچ کہنے سے گریز کیا۔ اتنی بزدل ہو تم شیرنی؟ اس کا رنگ لال پڑ گیا۔ کیا غالب مجھے یاد کرتا ہے؟ اس نے نظر جھکا کے کہا، ہاں، جب اس کے جوڑ درد کرنے لگتے ہیں تو تمہیں دعا دیتا ہے۔ میں نے کہا، جوڑوں میں درد ہوتا ہے؟ اس نے مایوسی سے کہا، میرا مطلب تھا کہ جب دل میں درد اٹھتا ہے تنہائی کا۔ میں نے کہا، نادو وہ تمہیں بہت چاہتا ہے، اور چاہت بڑا عجیب جذبہ ہے، اسے ہر شخص نہیں سمجھ سکتا۔ جس کے دل میں کسی کی چاہ نہ رہی ہو وہ نہیں جان سکتا کہ چاہت کیا ہوتی ہے۔ میں جانتی ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ تم رابعہ کو کس طرح چاہتے ہو۔ وہ دیوار پر نظر جما کے بولی، تم بھی غالب کو چاہتی ہو؟ معلوم نہیں، ابھی میں یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ جھوٹ مت بولو میرے سامنے۔ میں نے کہا، ابھی تم نے کیا لکھا تھا؟ وہ بس ایک خیال تھا۔ گویا تمہیں اس کا خیال آتا ہے؟ میں نے کہا، اکثر آتا ہے، جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا یا جب تم محفل میں بھی تنہا ہو جاتی ہو۔ وہ گھٹنوں پر سر جمائے نیچے گرد آلود فرش کو دیکھتی رہی اور اس کا چہرہ بالکل سپاٹ رہا۔ اس نے خیالوں کے کسی عکس کو چہرے تک آنے ہی نہیں دیا۔ پھر اکرام آ گیا اور راجہ آ گیا۔ راجہ نے کونے میں بستر سا بچھا دیا اور اس پر دراز ہو گیا۔ وہ پاجامے اور بنیان میں تھا، اس نے خاص سر کے نیچے رکھا اور 2 منٹ میں سو گیا۔ کچھ لوگ جو ذہن اور اعصاب کی کشمکش کا شکار نہیں ہوتے وہ خوش قسمت ہوتے ہیں کہ آنکھیں بند کرتے ہیں اور خوابوں کی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ یار یہ سو گیا اتنی جلدی؟ اکرام نے مشکوک لہجے میں کہا، تم پولیس والے ہو، چیک کر لو کہ مکر کر رہا ہے یا سچ مچ سو گیا ہے۔ میں نے کہا، اگر سو گیا ہے تو اندازہ ہو جائے گا، اس کے دماغ میں کوئی خلفشار نہیں۔ جھوٹا اور خوف کا مارا ہوا پریشان آدمی اتنی جلدی سکون سے نہیں سو سکتا۔ اکرام نے سر ہلایا، اٹھ کر راجہ کے قریب گیا اور 1 منٹ سے بھی کم وقت میں لوٹ آیا۔ میں قائل ہونے لگا ہوں تمہاری نظر کا۔ وہ بولا، دور کسی کے گھر میں کلاک نے رات کے 2 بجائے، کیا ہم یوں ہی بیٹھے رہیں گے رات بھر؟ نازو نے کہا، سونے کے لیے بیڈ روم حاضر ہے۔ بیڈ کے بغیر؟ میں نے کہا، نیند تو مجھے نہیں آ رہی ہے لیکن بھوک بہت سخت لگی ہے۔ نازو نے کہا، شام سے یہ وقت ہو گیا تو چلو اسٹیشن چلتے ہیں۔ کینٹ اسٹیشن کے آس پاس بہت سے ہوٹل ہیں، اکرام نے کہا، جو رات بھر کھلے رہتے ہیں۔ چائے کے لیے تو میں ایسے ہی تڑپ رہا ہوں جیسے ماہی بے آب۔ مگر راجہ صاحب کا کیا ہوگا؟ دیکھو، نو رسک نو گیم۔ میں نے کہا، ہم بڑی آسانی سے آزما سکتے ہیں کہ راجہ کس حد تک ہمارے ساتھ مخلص ہے۔ اگر واپسی پر بھی وہ ہمیں ایسے ہی سوتا ہوا ملا تو پھر سارا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اکرام نے کچھ دیر سوچا اور پھر سر ہلا دیا۔ ہم تینوں دبے پاؤں باہر نکل گئے اور اپنے پیچھے دروازہ کھلا چھوڑ گئے۔ اکرام نے گاڑی سٹارٹ کی تو نازو اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ریوالور لیے بیرک کی اوٹ میں کھڑا رہا۔ ٹیکسی کا انجن گھرایا اور میں نے ٹیکسی کو جاتے ہوئے دیکھا۔ 5 منٹ بعد ٹیکسی واپس آئی۔ اس وقت تک میں مستعد کھڑا رہا تھا۔ اگر راجہ ٹیکسی کے جانے کی آواز سنتا اور اس کے دل میں کوئی غلط خیال ہوتا تو وہ اس مہلت سے ضرور فائدہ اٹھاتا، مگر خود اکرام نے بھی دیکھ لیا کہ وہ اسی طرح سو رہا تھا۔ نازو نے راستے میں وہ ہمیں بات بتائی جو راجہ کی مداخلت کے باعث ادھوری رہ گئی تھی۔ اس نے ہمیں بے بس دیکھ کر براہ راست دخل اندازی سے گریز کیا تھا۔ یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ ہمیں جو گاڑی لے جانے کے لیے آئی تھی اس میں صرف ایک کیپٹن ہی آیا تھا۔ اگر اس کا کرنل بھی ساتھ آتا تو پھر نازو کو چاروں ٹائر فلیٹ کرنے کا موقع نہ ملتا۔ کرنل نے غالباً یہ سمجھا کہ اب افرادی قوت کا کوئی مسئلہ نہیں رہا، قیدی حراست میں ہیں اور انہیں پکڑنے والا وہ شکاری ہے جس کے جال سے کوئی آج تک بچ کے نہیں نکلا۔ جب کیپٹن کو اندر جانا پڑا تو نازو نے چاروں ٹیوبوں کے والو نکال دیے۔ اس کے لیے نازو کو پیٹرول پمپ تک جانا پڑا تھا، مگر وہ ٹیکسی میں گئی اور 5 منٹ میں واپس آ گئی۔ اس نے والو کھولنے والے ننھے اوزار کے لیے 10 روپے جمع کرائے
اور ابھی واپس لاتا ہوں کہہ کے بھاگ آئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا جب اسے واپسی پر کار اپنی جگہ ملی۔ والو اوپنر کے بغیر 4 ٹائروں کی ہوا نکالنا بہت لمبا عمل ہوتا ہے اور کوئی نہ کوئی اسے دیکھ لیتا۔ والو اوپنر سے اس لیے یہ کام 5 منٹ میں کر لیا گیا اور پھر چھپ کر انتظار کرنے لگی۔ پہلا گوریلا اس وقت مارا گیا جب وہ ٹائر بدلنے کے لیے ڈکی میں سے جیک نکال رہا تھا۔ نازو نے جو کار کے نیچے دبکی ہوئی تھی خاموشی سے باہر نکل کے اور اس کے پیچھے جا کے گردن پر ہاتھ مارا، وہ وہیں گر گیا۔ ڈکی کھلی رہ گئی، چنانچہ سر گھما کے دیکھنے پر وہ دوسرے گوریلے کو پیچھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہ دھماکہ سن کے باہر نکلا ہی تھا کہ نازو کے نازک ہاتھ کی ضرب نے اس کی گردن بھی توڑ دی۔ وہ گرا تو نازو نے اسے گاڑی کے نیچے دھکیل دیا۔ ٹیکسی اب کینٹ اسٹیشن پہنچ گئی تھی۔ وہاں کا ماحول تقریباً ویسا ہی تھا جیسا لاہور ریلوے اسٹیشن کے باہر کا۔ 2-3 دوسرے درجے کے ہوٹلوں کے ساتھ متعدد تیسرے درجے کے ہوٹل بھی نظر آ رہے تھے۔ ان کی پرانی عمارتیں بے رنگ اور غلیظ نظر آتی تھی اور کمرے تاریک لگتے تھے۔ ہر ہوٹل کے نیچے ایک چائے خانہ نما ریسٹورنٹ موجود تھا جہاں ہر قسم کی مخلوق بھری پڑی تھی۔ عام لوگ، ڈرائیور، کلی، دلال، مکینک، بے گھر لوگ۔ اس وقت کوئی گاڑی نہیں جاتی تھی، چنانچہ اسٹیشن کی طرف کا علاقہ ویران پڑا ہوا تھا۔ اکرام نے ایک ریسٹورنٹ کے باہر گاڑی روک لی۔ وہاں شیشے کے ایک دروازے پر فیملی روم بھی لکھا ہوا تھا، مگر مشکل یہ تھی کہ نازو بالکل فیملی نظر نہیں آتی تھی اور ہم خال میں سب کے درمیان بیٹھنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے تھے۔ اکرام آرڈر دینے چلا گیا۔ تم نے اپنا یہ کیا حال بنا رکھا ہے نازو؟ میں نے کہا۔ میں نے نہیں، تقدیر نے یہ حال بنایا ہے۔ وہ خود کو دیکھ کر مسکرائی۔ تم نے اپنے بال بھی کٹوا دیے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹوپی کے نیچے ہیں۔ تمہارے تو بہت لمبے اور گھنے بال تھے۔ میں نے کہا۔ میں نے کٹوا لیے تھے۔ وہ بولی۔ مجبوری تھی۔ غالب تمہیں ان کپڑوں میں دیکھ لے تو کیا؟ بھول جاؤ نازو کو۔ وہ بولی۔ تم نے غلط سمجھا، وہ ایسا آدمی نہیں ہے۔ میں نے کہا۔ اگر خدا نخواستہ تم گنجی ہو جاؤ، کانی یا لنگڑی لولی ہو جاؤ، تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خدا نہ کرے تم بدصورت ہو جاؤ۔ کوس کیوں رہے ہو؟ وہ بولی۔ میں تو خود ہی تمہارے اور رابعہ کے درمیان سے نکل گئی ہوں۔ اسی وقت اکرام آ گیا۔ اس کے ساتھ ایک بائر والا تھا جو چائے کی ٹرے لایا تھا۔ اس میں چائے کے ساتھ نہایت فضول ٹھنڈے اور سخت سموسے اور کچھ کیک پیس تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے ایک کیک پیس چائے کے ساتھ نکلا، ورنہ وہ آٹے کی طرح میرے خلق میں چپک گیا تھا۔ نازو نے کمال کیا کہ سارے سموسے صاف کر دیے، پھر کیک پیس کھا گئی۔ یار یہ اتنا کھاتی ہے، جانا کہاں ہے؟ اکرام شیخ بولا۔ کھاتی نہیں، رزق ضائع کرتی ہے۔ میں نے کہا کوئی اور کھائے تو پھول کر کپا ہو جائے، یہ وہی ہڈی پر چمڑی۔ بابا جلتے کیوں ہو، تم بھی کھاؤ۔ وہ بولی۔ اللہ کی مہربانی ہے، سب کھاتے بھی ہیں اور فٹ بھی رہتے ہیں۔ نازو وہ خبیث کیپٹن کدھر گیا تھا؟ کون خبیث کیپٹن؟ وہ سڑ سڑ کر کے چائے پینے لگی۔ وہی جو کار لے کر آیا تھا، وہ ایک ہندو کیپٹن تھا۔ پھر وہ گیا نرک میں۔ نازو نے چائے ختم کر کے کہا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ وہ روانہ ہوا تو میں سمجھ گئی کہ اب یہ دوسری گاڑی لائے گا۔ نازو نے کہا۔ میں اس کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی تیسری لائن کے کوارٹر کی اوٹ میں۔ وہاں ایک گٹر کھلا ہوا تھا، وہ وہاں سے گزرا تو میں نے ٹانگ اڑا دی۔ وہ منہ کے بل گرا اور بس پھر میں نے اسے 2 منٹ میں گٹر کے اندر ڈال دیا۔ وہ مرا نہیں تھا، بے ہوش ہوا تھا میرے وار سے، مگر میں نے دیکھا کہ وہ گٹر میں الٹا گرا تھا اور سر کے بل آدھا کیچڑ میں دھنس گیا تھا۔ البتہ ایک آدمی کے نکل جانے کا افسوس ہے۔ اس چھوٹے آدمی کی بات کر رہی ہو؟ ہاں۔ اس کے باہر آتے ہی کہیں سے ایک گاڑی آ گئی، زرد رنگ کی، اور وہ اس میں بیٹھ کے چلا گیا، واپس ادھر ہی جدھر سے گاڑی آئی تھی۔ میرا خیال ہے کہ اس نے وائرلیس پر بات کی تو ڈرائیور کار لے آیا تھا اور پھر اس کے کہنے پر گھما کر الٹے راستے لے گیا تھا۔ وہ سیدھے راستے سے آتا تب بھی میں اس کو روک نہیں سکتی تھی۔ یہ ٹھیک ہے مس نازو، اس کا راستہ روکنا شاید تمہارے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ میں نے کہا۔ وہ ایک بہت خطرناک آدمی تھا۔ تم نے گاڑی کا نمبر وغیرہ دیکھا تھا؟ نازو نے نفی میں سر ہلایا۔ نمبر یا تو تھا ہی نہیں یا مجھے اندھیرے میں دکھائی نہیں دیا۔ وہ بولی۔ ہوتا بھی تو بوگس ہوتا، اکرام شیخ نے کہا۔ گاڑی کون سی تھی؟ اسکوڈا، 4 سال پرانی۔ وہ بولی۔ پیلی اسکوڈا؟ میں نے حیرانی سے کہا۔ تم نے اس شہر میں کتنی گاڑیاں دیکھی ہیں جن کا رنگ پیلا ہو؟ اسکوڈا تو ایک بھی نہیں۔ وہ بولی۔ پھر وہ کچا رنگ کرا کے لایا ہوگا، ایسا رنگ جو دھونے سے اتر جائے۔ میں نے کہا۔ وہ بہت چالاک آدمی تھا۔ وہ پیلے رنگ کی اسکوڈا تمہیں پھر کہیں نظر نہیں آئے گی اور شاید وہ شخص بھی پھر نہیں ملے گا۔ یہ اس کا آخری مشن تھا، آخری کامیاب مشن۔ میں نے نازو کے اس سے ہونے والی گفتگو کا خلاصہ بتا دیا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے اپنے آخری مشن میں ڈنڈی مار دی، یعنی تمہیں جانتے بوجھتے رعایت دی۔ نہیں، اسے مجھے کوئی رعایت نہیں دی۔ معاہدہ مجھے زندہ یا مردہ ان کے حوالے کرنے کا تھا۔ میں نے کہا اگر وہ ذاتی طور پر میرا دشمن ہوتا تو مجھے گولی مار کے میری لاش ان کے حوالے کرتا، یہ کام زیادہ آسان تھا، مگر وہ شخص کسی کا دوست یا دشمن نہیں تھا۔
ڈنڈی اس نے مال حوالے کرتے وقت یوں ماری کہ خود مجھے لے کر نہیں کیا۔ ان سے کہا کہ آؤ اور مال لے جاؤ۔ غالباً تجارتی نوعیت کے بین الاقوامی معاہدے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ مال کی قیمت ادا کر دی اور بیچنے والا فارغ، خریدار چاہے تو بحری جہاز سے لے جائے، ہوائی جہاز سے یا سر پر اٹھا لے، کسٹم فرائٹ سب وہ خود ادا کرے۔ دوسری یہ کہ بیچنے والا مال کو خریدار کے گودام یا دروازے تک پہنچانے کے سارے رسک اور اخراجات کا ذمہ دار ہو۔ میرے سلسلے میں بھی معاہدہ غالباً یہی ہوا تھا کہ مجھے ان کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ اڑ گیا کہ حوالے تو میں کر رہا ہوں، مگر جہاں مال ہے وہاں آ جاؤ۔ کیپٹن اسی پر مشتعل تھا، لیکن وہ بول نہیں سکتا تھا، اسے تو کرنل کے حکم کی تعمیل میں آنا پڑا تھا۔ اب کیپٹن تو مارا گیا، کرنل جواب دہی کرتا پھرے، وہ شخص دوبارہ کسی کے ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا بہت چھوٹی سی جگہ ہے۔ اکرام بولا، ہاں، فاصلے سمٹ گئے ہیں، ایک ہی پیشے میں رہ کے وہی لوگ ہر جگہ بار بار ملتے ہیں۔ میں نے کہا، جیسے ایک محلے کے لوگ، مگر وہ شخص اپنی پرانی شخصیت کو اپنے ماضی کے ساتھ دفن کر دے گا، پھر وہ دوسرا آدمی ہوگا، ایک نئی زندگی کے ساتھ نئی دنیا میں نواد۔ میری خواہش ہوگی کہ وہ پھر ملے۔ نادو نے اچانک کہا، تمہاری خواہشات ایک بے لگام پاگل اور اندھے گھوڑے کی طرح ہوتی ہیں جو بحر ظلمات میں دوڑ رہا ہو۔ میں نے کہا، اکرام شیخ میری بات پر بہت خوش ہوا، بہت تنگ کر رکھا ہے مجھے، میں بولتا نہیں تھا، کچھ لحاظ کر جاتا تھا۔ وہ چائے کے برتن لے جاتے ہوئے بولا۔ نازو اس کے جانے کے بعد منہ پھلا کے بیٹھی رہی۔ میرا مطلب یہ تھا مس نازو، مطلب کچھ نہیں، تم خود ایک بے لگام پاگل اور اندھے گھوڑے ہو جو بحر ظلمات میں دوڑ رہے ہو، وہ بھی ریورس گیئر میں۔ وہ چلا کے بولی، بلکہ تم گھوڑے بھی نہیں ہو، اس سے ملتی جلتی چیز ہو۔ میں بے اختیار ہنس پڑا۔ اوکے، میں گدھا ہوں، میں مانتا ہوں، مگر تم بھی مان لو۔ کیا مان لوں؟ وہ مسالت امیز انداز میں بولی۔ کچھ بھی مان لوں جو تمہارا جی چاہے۔ میں نے کہا، مثلا یہ کہ زمین گول نہیں ہے اور گدھے کے سر پر سینگ ہوتے ہیں۔ وہ ہنسنے لگی۔ واپسی پر صبح کے 4 بجے ہم نے راجا کو اسی حالت میں سوتا ہوا پایا۔ اکرام کسی مسافر خانے سے پرانے گدے خرید لایا تھا جو ہم نے نیچے بچھائے اور سو گئے۔ تھکن سے سب ہی بے حال تھے۔ چنانچہ ہم 10 بجے اس وقت اٹھے جب راجا نے ہمیں بیدار کیا۔ وہ پھر اپنے لباس فقیری کو وگ سمیت پہن چکا تھا۔ فقیر ڈیوٹی پر جاتا ہے بابا، تم بے فکرے لوگ سوتے رہو، مگر من کی آنکھ کھول کے۔ وہ بولا، کہیں دنیا تمہیں ابدی نیند نہ سلا دے۔ کیا مطلب؟ میں نے آنکھیں مل کر کہا، تم بھیک مانگنے جا رہے ہو؟ اوہو، صبح صبح بد شگونی کر دی۔ وہ بولا، ارے بابا، فقیر تو دنیا کی سخاوت آزمانے جاتا ہے، یہ دیکھنے جاتا ہے کہ لوگوں کے دل چھوٹے اور ہاتھ تنگ تو نہیں ہوئے۔ تم سکوں کے بدلے ثواب بانٹنے کو بھیک مانگنا کہتے ہو؟ ہاتھ کا میل لے کر ثواب دینا، بیٹھو یہاں۔ میں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ شاہ میرے مولا، وہ کندھا پکڑ کے بولا۔ فقیر کو کہاں شاہ زوروں سے بھیڑا دیا۔ تم آج سے بھیک مانگنے نہیں جاؤ گے، سنا تم نے؟ خود کو اور ہمیں بے وقوف مت بناؤ۔ میں نے کہا، جو کچھ تم کرتے ہو وہ بھیک مانگنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اکرام میری آواز پر اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا شور ہوگا ہے؟ صبح صبح فقیر کے پیٹ پر لات پڑی ہے، اس لیے بل بلا رہا ہے۔ راجا نے کہا، روزی کا ایک وسیلہ ہے، بلکہ تھا۔ سنو، تمہاری اوس یومیہ آمدنی کیا ہے؟ اکرام بولا، 200، کبھی 300، عید بکرا پر 400-500، مانا نہیں، روزانہ۔ وہ بولا، اچھا، ہم تمہیں 200 روپے روز دیں گے۔ اکرام بولا، پھر تو یہ کام چھوڑ دو گے؟ تم کتنے دن دو گے بابا؟ 2-4 دن دو گے، 5ویں دن دھتکار دو گے کہ مفت خورے، جا دفع ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ میں نے اسے یقین دلایا، تم ہمارے ساتھ رہو گے، ہمارے لیے کام کرو گے۔ بے شک تمہیں کام کرنے کی عادت نہیں رہی ہوگی، مگر وہ دلچسپ کام ہے۔ یہ کلرکی نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، اور ایمان فروشی نہیں ہے۔ اس کا چہرہ ایک دم روشن ہو گیا۔ تم لوگ اپنے ساتھ رکھو گے مجھے؟ میں ایک ناکارہ آدمی ہوں، تم کارآمد ہو جاؤ گے۔ تمہاری ذہنی اور جسمانی صلاحیت سے دنیا نے فائدہ نہیں اٹھایا اور تم نے امید کا دامن چھوڑ دیا، حوصلہ ہار گئے۔ بے اسی، بے اعتمادی اور بے یقینی کا یہ رنگ بہت جلد اتر جائے گا، اور ایک دن تم خود کو محسوس کرو گے کہ پیسہ تو خاد کے میل سے بھی بدتر ہے، اور وہ دوہری زندگی جو تم گزارتے رہے ہو سوائے دوسرے کسی کے لیے نہیں تھی، جو صرف تمہیں خوشی دے سکتی تھی، وہ بھی سچی اور خالص نہیں۔ خیرات میں ملنے والی بے غیرتی کے احساس سے سمجھوتا کر کے ملنے والی۔ راجا کا چہرہ سپاٹ ہو گیا جیسے سینما کا خالی اسکرین۔ دیکھو، میں ایک ضرورت کے تحت ایسا کر رہا ہوں، اس نے کہا، جو میں یہاں نہیں بتا سکتا۔ میں اسے اس بازو سے پکڑ کر ایک طرف لے گیا۔ ایسی کون سی بات ہے جو تم سب کے سامنے نہیں کر سکتے؟ سب کے سامنے کیا، میں تم سے بھی نہیں کر سکتا، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے۔ وہ بولا، تم کو کتنا پیسہ چاہیے؟ بولو۔ میں نے کہا، 1 لاکھ، 2 لاکھ، 10 لاکھ؟ چاہیے تو مجھے 5 لاکھ۔ وہ بولا، تو پھر ایسا کرتے ہیں، میں تم کو اسلحہ فراہم کرتا ہوں۔
تم کسی بینک کو لوٹ لو۔ میں نے کہا بہادری کا کام کرو جو بے غیرتی کے کام سے بہتر ہے، اور بزدل ہو تو اس لڑکی کو ساتھ لے جاؤ، یہ تمہارا کام کر دے گی۔ وہ شرمندہ اور خجل میرے ساتھ آیا اور زمین پر بیٹھ گیا۔ نادو سے دیکھ کر مسکرائی۔ راجا جی کیا راج پاٹ چلا گیا؟ نادو نے کہا یہ آدمی بہت خطرناک ہے، دیتا کچھ نہیں اور سب کچھ لے لیتا ہے، زندگی بھر کے لیے اپنا قیدی بنا لیتا ہے۔ مسٹر راجا ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ تمہیں جانے تھے۔ ارے تو کون کمبخت جا رہے بابا؟ وہ زمین پر پھسکڑا مار کے بولا اور اس نے وگ اتار کے زمین پر ماری۔ مگر یہ بتاؤ کہ کیا تم لوگ واقعی ہی سیریس ہو؟ میں کچھ کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ تم بہت کچھ کرو گے، میں نے اسے تسلی دی، لیکن بھیک نہیں مانگو گے۔ لاؤ یہ لباس مجھے دے دو، آج سے یہ کام میرا۔ پوچھوں گا تمہیں، یعنی تم بھیک مانگو گے؟ ہاں تمہارے مقابلے میں مجھے اس لباس کی زیادہ ضرورت ہے راجا جی، میں نے کہا۔ ہم نے بیرک کا دروازہ بند کرنے سے پہلے بستر سمیٹ کر کونے میں رکھ دیا۔ پھر ہم یوں نکلے کہ راجا کے روپ میں بھکاری میں بنا ہوا تھا اور نادو نے مونی کے کپڑے پہن لیے تھے۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ مونی کون تھی، وہ اسے کہاں اور کیسے ملی تھی اور پھر کیسے لاپتہ ہو گئی تھی۔ اس نے جانتے بوجھتے بہت سے غیر ضروری سوالات کیے، مثلا یہ کہ بچپن سے اب تک مونی کے جذبات نہیں بدلے تھے تو میرے کیوں بدل گئے تھے، اور نتیجہ وہی اخذ کیا کہ مرد کی ذات میں وفا نہیں۔ اکرام شیخ نے بھی اختصار کے ساتھ وہ سب واقعات سنے جو ان کی عدم موجودگی میں پیش آئے تھے، اور ہم سب سے کچھ فاصلے پر راجا بے وقوف پناہ بیٹھا رہا تھا۔ ابھی تک نہ ہم نے اسے شریک راز کیا تھا اور نہ پوری طرح واضح کیا تھا کہ ہم اسے کس حد تک قابل اعتماد سمجھتے ہیں اور اس سے کیا کام لینا چاہتے ہیں۔ وہ خود کو ابھی تک ہماری قید میں محسوس کر رہا تھا اور کچھ مایوس نظر آ رہا تھا۔ جب نادو نے لباس اور الیا بدلا تو راجا کی عقل خبت ہو گئی۔ وہ نادو کے بارے میں پڑھ چکا تھا کہ وہ تھانے سے کس طرح محافظوں کی ہڈیاں توڑ کے فرار ہوئی تھی۔ جب اس نے نادو کو دیکھا تھا تو وہ میلے گرد آلود خاکی رنگ کے بد وضع مردانہ کپڑوں میں تھی، اور اس کے حسن کی تمام آب و تاب اسی طرح محسوس نہیں ہوتی تھی جیسے کیچڑ میں پڑے ہوئے ہیرے کی چمک۔ جب نادو نے نہا دھو کے مونی کے کپڑے پہنے جو اسے کچھ ڈھیلے تھے تو اس کا پیکر رونائی اپنی تمام ساحرانہ قوت کے ساتھ سامنے آیا۔ راجا کی جگہ کوئی بھی مرد ہوتا تو اس کا متاثر نہ ہونا محال تھا۔